بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے گردوں کے بارے میں اللہ پاک کی دلچسپ تخلیق۔ گردوں کو ڈائلائسس مشین بھی کہا جاتا ہے۔ ہر گردے کا وزن تقریباً 150 گرام کا ہوتا ہے۔ گردے کا وجود کار تخلیق کا ایک نمایاں ثبوت ہے۔ مختصر جگہ میں قدرت نے 10 لاکھ چھلنیاں یعنی نیفران بنائی ہیں۔ ان نازک ٹیوب کو اگر نکال کر باہر رکھیں تو ان کی لمبائی تقریباً 70 میل بنتی ہے۔ گردے ریڑھ کی ہڈی کی جانب واقع ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گردوں کو پیشاب کی مشین سمجھتے ہیں۔ یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم میں ایک ماہر کیمیاء دان کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کا تمام خون ہر وقت گردوں میں گزرتا رہتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے اور خون میں سے فالتو اور زہریلے مادوں کو الگ کرتا ہے۔ گردے خون کے سرخ خلیوں کے بننے میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں۔ جسم میں سوڈیم، پوٹاشیم اور کئی دوسرے مادوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ خون میں زہریلے مادے یعنی سوڈیم اور پوٹاشیم کی کمی یا زیادتی زندگی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دیتی ہے۔ گردے ہمارے جسم میں پانی کی مقدار کو اعتدال میں رکھتے ہیں۔ اگر جسم میں پانی بہت زیادہ ہو جائے تو جسم کے خلیے تباہ ہو سکتے ہیں۔ اگر پانی کم ہو جائے تو خلیے سوکھ سکتے ہیں۔ گردے 24 گھنٹے اس بات پر نظر رکھتے ہیں کہ خون میں تیزابی مادوں کی مقدار بڑھ تو نہیں رہی اور نمکیات کی مقدار زیادہ تو نہیں ہو رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری صحت، زندگی اور بقا کے لیے بہت خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ڈاکٹرز حضرات نے ابھی تک مکمل واقفیت نہیں پائی۔ گردے انتہائی اہم ہارمون ایریتھروپیٹن تیار کرتا ہے جو خون کے سرخ خلیوں کی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا ہارمون رینن کہلاتا ہے جو بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اتنی ساری خدمات اور ذمہ داریوں کے باوجود پیشاب بنانے کی مشین سمجھے تو کیا یہ زیادتی نہ ہوگی؟ گردوں میں موجود فلٹرز کو نیفران کہا جاتا ہے۔ ان نیفران کی مدد سے 1 گھنٹے میں پورے جسم کا خون مکمل طور پر 2 مرتبہ صاف کیا جاتا ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں۔ اس پیچیدہ عمل میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ خون میں موجود پروٹین یا سرخ خلیے فلٹر سے نکل کر ضائع ہو جائے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو اس کے نتائج جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ گلومیرولر فلٹریٹ سے 99% مادوں کو دوبارہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ زندگی کے لیے ضروری وٹامنز، ایمینو ایسڈ، گلوکوز اور ہارمون جذب ہو کر دوبارہ دوران خون شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر ان مادوں کی تعداد جسم کی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو ان فالتو مادوں کو پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ زندگی بخش اجزاء بھی ضرورت سے زیادہ ہو تو بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی زیادہ مٹھاس استعمال کرتا ہے تو اضافی مقدار کو پیشاب کے ذریعے خارج کیا جاتا ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ نمکین غذا استعمال کی جائے یا جسم میں نمک کی زیادتی ہو جائے تو بڑے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ نمک جسم میں پانی کو روک لیتا ہے۔ اگر اس اضافی نمک کو فلٹر نہ کیا جائے تو یہ خون میں نمک کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے اور فالتو سیال مادوں خلیوں اور خون کے درمیان جمع ہونے لگیں گے۔ اس کے نتیجے میں پیٹ اور پاؤں پھولنے لگیں گے۔ دل کو اتنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے کہ کسی لمحے جواب دے سکتا ہے۔ پوٹاشیم جو گوشت اور پھلوں سے حاصل ہوتی ہے، اس کے توازن پر بھی نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر جسم میں مقدار کم ہو جائے تو پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں اور خاص طور پر سانس لینے میں مدد فراہم کرنے والے پٹھے اس سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر پوٹاشیم کی مقدار ذرا سی بھی بڑھ جائے تو دل کی دھڑکن بے قابو ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ دل اچانک بند بھی ہو سکتا ہے۔ دل بند ہونے کا مطلب سب کو معلوم ہے۔ جیتا جاگتا، ہنستا مسکراتا انسان چند لمحوں میں ہڈیوں اور گوشت کا ڈھیر بن جاتا ہے، پھر اسے فوری طور پر مٹی میں دبایا جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ گردے اس اضافی پوٹاشیم کو خون سے نکال کر ضائع کر دیتے ہیں اور اس کی کمی ہو جائے تو خون میں پوٹاشیم کفایت شعری کے ساتھ استعمال کو یقینی بناتے ہیں۔ سب سے بڑا کام فضلہ یا فالتو مادہ جسے گردوں کو سابقہ پڑتا ہے وہ ہے یوریا۔
یوریا پروٹین کے ہضم ہونے کے عمل کے دوران پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے مادوں کی طرح جسم میں اس کی مقدار کا اعتدال میں رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ یوریا مقدار میں کم ہو تو اس کا مطلب کہ جگر میں کوئی خرابی موجود ہے، اور اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ انتہائی خطرناک بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اسے یوریمک پوائزننگ کہتے ہیں۔ ایسے مریض کو بے ہوشی کے دورے پڑتے رہتے ہیں، وہ گہرے غنودگی یعنی کوما میں بھی جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ مریض کا جسم اس زہریلے مادوں سے ہر صورت نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ زہریلا مادہ گردوں کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے تو جسم اسے پسینے کے غدود کے ذریعے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور یوریا کے کرسٹل مریض کے جلد پر نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ بہرحال پریشان نہ ہوں، آپ مزے سے گوشت کھائیں۔ اضافی یوریا ٹھکانے لگانا گردوں کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، اگر گردے کسی وجہ سے بیمار ہو جائیں اور کام نہ کر پائیں تو پھر تو مجبوری ہے۔ خون کی صفائی کے دوران گردے 24 گھنٹے پیشاب بناتے رہتے ہیں، تقریباً 3 لیٹر سیال روزانہ۔ اس چھوٹے سٹور سے 2 ننھی منی نالیاں مثانے میں کھلتی ہیں اور مثانے کا منہ جسم سے باہر نکلنے والی آبی گزرگاہ سے ملا ہوا ہے۔ عرض یہ ہے کہ گردے ہمارے لیے پیدا کرنے والے کا کس قدر انمول تحفہ ہے اور جسم سے فالتو اور زہریلے مادوں کے اخراج کا کس قدر بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی ڈائلیسس مشین کس قدر 24 گھنٹے خاموشی سے کام کرتی ہے کہ ان کی موجودگی کا علم تک نہیں ہو پاتا۔ اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کو مشکلات، اخراجات، تکلیف اور خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ صحت یابی کے بعد ڈاکٹرز کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر کتنے ہی لوگ ہیں جو صحت کے دنوں اپنے مالک کی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔